پیار کو اگر سادہ لفظوں میں آپ متعین کرنا چاہیں تو ایک لفظ سمجھ لیں، جو چیز آخرت میں کام نہ آئے وہ اس دنیا میں بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزاح بھی نہ کریں، نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مزاح فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مزاح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی کام کاج نہ کریں، نہیں، آقا علیہ السلام نے بھی انجام دیے ہیں۔ آپ نے تجارت فرمائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کے آقا علیہ السلام خود شام کی منڈیوں میں تشریف لے جاتے تھے، تجارت کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سپورٹ نہ کریں، گیم نہ کھیلیں، کرکٹ نہ کھیلیں، فٹ بال نہ کھیلیں، کبڈی کشتی نہ کریں اور دیگر گیمز نہ کریں، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سپورٹس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تیر اندازی کی ہے، گھڑ سواری کی ہے، ویٹ لفٹنگ کی ہے، پتھر اٹھائے ہیں، اور لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے تھے، سوئمنگ کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ السلام نے کشتی لڑی ہے۔ ایک پہلوان تھا کافر غیر مسلم، ریسلنگ، ایک پہلوان تھا، اس نے غیر مسلم تھا، اس نے شرط لگا دی کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بڑا تگڑا پہلوان تھا، 10 پہلوانوں جتنا ایک طاقتور تھا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کشتی کریں اور روحانی طاقت استعمال نہ کریں، مجھ سے وعدہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کافروں کو بھی آقا علیہ السلام کی زبان پر کتنا اعتماد تھا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی امتی کی شان کہ اتنا سچا بنے، زندگی میں صدق اور صداقت کو اتنا اپنائے کہ اس کی زبان ہی لوگوں کے ہاں قسم کا درجہ رکھے، لوگ اعتماد کریں، بلائنڈ فیتھ کریں۔ کافر نے کہا کہ روحانی طاقت استعمال، جو آپ کی معجزہ کی طاقت ہے، پیغمبرانہ طاقت، صرف نہیں، صرف جسمانی طاقت جو آپ کے اصل جسم کی ہے اس کے ساتھ کشتی لڑیں، اور اگر اس جسمانی طاقت سے آپ نے مجھے ہرا دیا، گرا دیا، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں اپنی روحانی، نبوی اور معجزانہ طاقت کو استعمال نہیں کروں گا، صرف جسمانی طاقت سے۔ تو کشتی کی، چٹ اس کو سیدھا گرا دیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بڑا طاقتور نامور رستم تھا اپنے وقت کا، مسلمان ہو گیا، پھر صحابی ہو گیا۔ اب دور صحابیت میں مدینہ طیبہ کے اندر آخری زمانہ میں اس کے دل میں کیا خواہش آئی، اس نے پھر عرض کیا، اس نے چاہا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاؤں، ایسے چمٹ جاؤں جسم کے ساتھ، بہانہ تلاش کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مسلمان ہونا کشتی کے سبب سے تھا، میرا دی چاہتا ہے کہ آج پھر مجھ سے کشتی ایک بار کرے۔ آقا علیہ السلام نے پھر کشتی کی اس سے، صحابی کے دور میں، اور پھر آقا علیہ السلام نے اسے ہرا دیا۔ تو ریسلنگ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ریس مقابلہ کیا ہے، ریس میں حصہ لیا ہے، دوڑ۔ باقی تو الگ بات رہی، چونکہ خواتین، بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، سفر میں جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، سب صحابہ جلدی جلدی آگے جاؤ بھائی، سب آگے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، جلدی آگے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام تیز ہو گئے، آگے نکل گئے۔ جب پیچھے کوئی نہ رہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو۔ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ حدیث کی راوی خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم پتلا تھا، فٹنس زیادہ تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس تھوڑا قدر فربا تھا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور میں آگے نکل گئی۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کچھ عرصہ گزرا، کئی سالوں کے بعد فرماتی ہیں
میرا جسم بھی تھوڑا سا فربا ہو گیا. تو اسی طرح سفر پہ گئے. اس دن آقا علیہ السلام نے پھر سب صحابہ کو فرمایا کہ آگے نکل جاؤ. سب آگے چلے گئے تو فرمایا آج پھر مقابلہ کریں. پھر ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو آقا علیہ السلام آگے نکل گئے. میرا جسم ذرا فربا تھا. جب آگے نکل گئے دوڑ میں جیت گئے تو آقا علیہ السلام نے مجھے کندھوں پر اس طرح تھپکی ماری. فرمایا یہ اس دن کا مقابلہ جو تھا اس کا بدلہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کیا اسلام میں روحانیت خشک ہے؟ روحانیت کسی خشکی کا نام ہے؟ خشک طبیعت کا نام ہے؟ نہیں. سارے جو لطائف ہیں انسانی زندگی کے جمی جو احساسات ہیں ان سارے احساسات کو سمویا گیا ہے اسلام کی روحانیت کے اندر. اور آقا علیہ السلام کی سنت سے بلند روحانیت کا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دوڑ لگانا بھی سنت ہے. پتھر اٹھائے ہیں. یہ ٹریننگ کی تو تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پہ آقا علیہ السلام خود پتھر اٹھاتے تھے. گھڑ سواری بھی کی ہے. مدینہ طیبہ میں آپ سپورٹس کرواتے تھے, دوڑ کے مقابلے کرواتے تھے جوانوں میں, اور خود جج بن کے فیصلہ کرتے تھے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے کو انعام دیتے تھے. دوڑ کے مقابلے کرواتے تھے. اور وہ جس جگہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے کو انعام دیتے تھے اس جگہ مسجد بنا دی گئی. اس کا نام تھا مسجد السبق, دوڑ میں جیتنے والے کی جگہ مسجد السبق. اب وہ مٹا دی گئی بہت ساری مساجد اور نشانات آقا علیہ السلام کی سنت میں سے. تو آپ سمجھ گئے یہ مطلب یہ کہ خارج از بندگی ہو گئے نہیں. یہ خارج از بندگی نہیں ہو جاتی. یہ سب اگر آپ اس نیت سے کریں گے اور اپنے آپ کو کہ میں دین کا کام کروں اور رات دن محنت کروں تو میرے اندر فٹنس ہو, اگر اس نیت سے کریں گے تو یہ ساری ایکسرسائزز اور آپ کی کشتیاں اور کبڈیاں اور گیم سپورٹ سب عبادت بن جائیں گے. مقصد بات کا یہ ہے کہ دین, روحانیت, ولایت, تقوی, یہ جو چیزیں ہیں ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ایسی چیزوں کے ساتھ. یہ سب آقا علیہ السلام کی سنت کے تابع ہیں. قرآن مجید نے معیار مقرر کیا بسطۃ فی العلم والجسم. فرمایا قیادت کا حقدار وہی ہے جو علم میں بھی فٹ ہو اور جسم میں بھی فٹ ہو.